بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاریخ اسلام میں، اور ہمارے اس سیریل میں سلطان محمود غزنوی سے لے کے جلال الدین اکبر تک کی تاریخ اسلام کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کی 95 نمبر قسط ہے۔ تو ہم پچھلی قسط میں 94 نمبر میں بات کر رہے تھے میدان جنگ ہے، اور ایبا جو کہ سلطان شہاب الدین غوری کا ایک جرنیل تھا، اس کا دو بدو مقابلہ ہے میدان جنگ میں۔ تو اس میں دوسری طرف سے آکاش مان تھے، ہندوؤں کی طرف سے آکاش مال تھے۔ آکاش مال نے ایک محض کا خیز قسم کا کہکا لگایا تھا، کیسا محمل اور مخنم قسم کا نام ہے۔ جواب میں ایبا نے بھی ایک کہکا لگایا، کہنے لگا، خوب پہچانا تم نے، میں اکثر مقابلے کے دوران اپنے مد مقابل کو محمل اور مجمول یہ بنا کر رکھ دیتا ہوں۔ یہی حالت تمہاری بھی ہوگی۔ اب تم بھی میرا نام کہو۔ آکاش مال کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، نام میرا آکاش مال ہے۔ اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہوں کہ تم کیسے اور لچار قسم کے مسلمانوں کے لشکری ہو کہ تمہیں اپنے بازوں پر جوش اور کندھوں پر خول چڑھانے کو نہ ملے۔ تم کیسے میرے جان لیوا حملوں کا مقابلہ کرو گے؟ جواب میں ایبا نے دل ہلا دینے والا ایک کہکا، خوفناک کہکا لگایا، کہنے لگا، آکاش مل، خواب اور خیال کی دنیا سے باہر نکل کر میرے ساتھ گفتگو کرو۔ تم نے کرنا ہے، میں نے نہیں۔ تم نے دفاع نہ کرنا ہوتا تو اپنے بازوؤں پر اور کندھوں پر آئینی خول چڑھا کر نہ آتے۔ دفاع کرنے کی خاطر ہی تو تم نے اور گری ہوئی حرکت کی ہے۔ مجھے دیکھو، بازوؤں پر نہ جوشن ہے نہ کندھوں پر خول، ایک تلوار ہے جو اس وقت میرے دائیں ہاتھ کی گرفت میں ہے۔ میں اپنی اس تلوار کو تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں کے روبرو لہراؤں گا تو یاد رکھنا، اس کی چمک کے اندر تمہیں اپنی موت رقص کرتی نظر آئے گی۔ یہ ایبا نے کہا۔ آکاش وال مقابلہ شروع ہونے سے پھر وقت بتائے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ راجاؤں نے تمہیں اپنے لشکر کے سب سے اچھا تیز زن، سب سے نایاب اور سب سے طاقتور لشکر سمجھ کر اس لیے نکالا ہوگا کہ تم مسلمانوں کے مد مقابل آ کر اور اس طرح تمہارے لشکر کے حوصلے بلند ہوں گے۔ لیکن آکاش مل، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں تو تمہیں دونوں لشکروں کے درمیان اس طرح ہانکوں گا جس کا کوئی مالک اور والی وارث نہ ہو۔ تمہیں ایک غلیظ سمجھ کر تمہیں میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ آکاش مل نے ایک بھرپور اور زہریلا کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، یہ بھی خوب رہی، جو الفاظ مجھے تمہارے خلاف استعمال کرنے چاہیے تھے وہ استعمال کر کے اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ یاد رکھنا، میں قلعہ شکن گرز کی طرح تم پر نزول کر کے تمہیں پابند شکست کروں گا۔ تنگ اور تاریخ طوفان اور آندھیوں کے ولولوں اور سمندر کے ہولناک سروش کی طرح تم سے ٹکراؤں گا، تو یاد رکھنا، تم یہاں سے نہ صرف واپسی کے راستہ بھول جاؤ گے بلکہ اپنی تیز زنی ہنر اور اپنی تیز تیر اندازی کے صناعی تک بھول جاؤ گے۔ یہ ان کے درمیان باتیں ہو رہی، ایبا اور مل کے درمیان۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے مقابلے پر آنے والے جب بھی زندگی کی تلخ اور اذیتوں، شدید نفرت، گرم رو بگولوں اور نظر فریب شرابوں کی طرح تم پر حملہ آور ہوں گے، تو یاد رکھنا کہ تم حالت کو اب میرے سامنے گورستان کی متلاشی، بے اولادوں، پسلیوں کے ٹوٹنے، موت کے اضطراب خیز لمحوں سے بھی بدتر خیال کرو گے۔ جواب میں ایبا نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال
اور دائیں ہاتھ میں تلوار، پھر چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں نے اس سے پہلے تیرے جیسے مجنون شیطانوں کی حوصلہ کی اور بدکاری، تیرے جیسے ازلی ابلیسیوں کی حرص اور ہوش کے پھندے بہت دیکھ رکھے۔ مقابلے کے دوران تو دیکھے گا، میں زندگی کے اسرار سے کہیں ماورائے موت اور طوفان بن کر تیرے سامنے آؤں گا۔ ہم لوگ ملک و ملت کی ظلمت کے پاسبان، انقلاب سے بالاتر رہنے والی بیداری کے پیغام کی طرح موت کی تعاقب بھاگتے ہیں۔ ایسے میں ہم سمندر کی گہرائی، فلک کی بلندی تک کو بھی اپنے سائے خیال کرتے ہیں، لیکن تو انگور کی شیریں اور ساون کے گیتوں سے کہیں زیادہ پرکشش خیال ہے۔ لیکن جب تیرا میرا ٹکراؤ ہوگا تو یاد رکھنا، ہم آپ کو اپنی رسوائیوں کی گلیوں میں دھکے کھانے والی خواہشوں، رہب خانوں میں بند راہبوں کی بے بسی اور ان سے مرحوم روحوں سے بھی زیادہ لاچار اور عاجز خیال کرے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ آکاش مل پرجوش انداز اور غراتی آواز میں بول اٹھا، مخ منی اور محل نام رکھنے والے، یہ تو ٹکراؤ کی درمیان ہی پتہ چل جائے گا۔ اور گردن کون کسی کی گردن کاٹتا ہے، پر یہ بات اپنے دل میں لکھ لینا کہ میں معمولی تیغ زن نہیں ہوں، دشت و من کی ظلمت بن کر تجھ پر نزول کروں گا تو تیرے لیے ینوں جبڑیوں کے شکن ثابت ہوں گے، غم کی تگوانیوں اور قضا کی تگ و تاز۔ جب تم پر حملہ آور ہوں گے تو پھر تم اپنے خد و خال کی آسودگی کے رسائیوں اور اضطراب میں تبدیل ہوتا محسوس کرے گا۔ آکاش مل کے ان الفاظ سے ایبا زیادہ تو کھا گیا تھا، انتہائی برمی کے انداز میں کہنے لگا، وقت ضائع کیوں کرتے ہو، آؤ پھر ٹکرائیں۔ میں نے نہ تیغ زنی میں خام کار اور نہ تیر اندازی میں نے اپنی زندگی میں جنگوں کے دوران تیرے جیسے گناہ کے پھل، ننگ و آر کی پیداوار، اندرائن کی طرح کراہٹ رکھنے والے بہت سارے دیکھ رکھے۔ میں جب تیرے فاسد تمدن کے سیلاب اور تیرے حوانی اور برقرف کا طوفان بن کر داخل ہوں گا تو واپسی کا راستہ بہت دور کی بات ہے، ذات سے اپنے تعلق اور رشتے تک بھول جائے گا۔ ایبا کی اس گفتگو سے آکاش مل اور زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اب وہ کچھ نہ بولا اور تلوار لہرائی، پھر وہ لام متناہی بغض اور غضب، غیر عداوت اور شر انگیزی پاؤں کو لڑکھڑا کر والے قہر کے سندیسوں اور درد کا درما اٹھائی برق کی کاشیوں کی طرح ایبا پر وارآور ہو گیا۔ ایبا نے کمال جرأت، خیزی اور ہنر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے حملوں کو پہلے روکنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ اس انداز میں لگاتار تکبیریں بلند کی، اللہ اکبر کی، جیسے گرم لفظوں کی نوبت بج اٹھی، جیسے رات کا گھونگھٹ اٹھا کر ستاروں کی رقص کنا ہوئی ہو، جیسے کالی رات کے مردہ سمندر میں آتش فشاں اٹھے ہوں، یا بہہ کے نیلے گونگے لبوں پر کھولتی سطحوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر تک ایبا اسی انداز میں تکبیریں بلند کرتا رہا، پھر وہ دفاع سے نکل کر نیچے اترا اور آکاش مل پر وہ راغ و جان کا رقص کرتی وقت کی ہولناک حدت اور جنون کو شگن شگن تکبیر کی پندار کے ریزہ ریزہ کر دینے والی قوت سے اور فطرت کے ہولناک اتصال کی طرح ٹوٹ پڑا۔ حملہ آور ہوتے ہی ایبا کی گرسنا نگاہوں میں زہریلی قہر، مانیت اور اس کے چہرے پر رون دینے والے تیور دیکھے جا سکتے تھے، اور آپ رکے بغیر دکھ کی بے کانار کسک، طوفان کی بے روک یلغار اور علم کے کوہساروں کی طرح آکاش مل پر ضربے لگا رہا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے پر ہولناک وار کرتے رہے، ایک دوسرے کو اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ ایک موقع پر جب دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں
تو ایبا نے اپنی تلوار زور لگاتے ہوئے آکاش مال کو اس زور کا جھٹکا دیا کہ آکاش مال اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس موقع پر ایبا نے بھی ایک چست لگائی، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے آکاش مال پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک اپنے تیز حملوں سے ایبا آکاش مال کو اپنے آگے آگے دھکیلتا رہا اور آکاش مال الٹے پاؤں اپنا دفاع کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا رہا۔ کچھ دیر تک اپنے تیز حملوں سے ایبا آکاش مال کو اپنے آگے آگے دھکیلتا رہا اور آکاش مال الٹے پاؤں اپنا دفاع کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا رہا تھا۔ کچھ دیر تک ایسی صورتحال ہی رہی، حتیٰ کہ آکاش مال میں تھکاوٹ کا اتکار اور اکتاہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایبا اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی تھی۔ آکاش مال جب اب جارجیت بالکل ترک کر چکا تھا اور دفاع پہ اتر آیا تھا، اور دفاع بھی کافی سستی آ چکی تھی اس کی۔ ایبا بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس کے تیز حملوں کے سامنے اب آکاش مال کی حالت ٹوٹتی ہوئی آواز کی طرح نظر آ رہی تھی۔ کرچی کرچی خواب ہو گیا۔ نفرت کے رنگ میں شام کی اداسیوں اور نفس کی خواہشوں پھنسی غم کی دیوداسیوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر اس کے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرتے ہوئے ایبا نے آکاش مال کو الٹے پاؤں تیزی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ جس وقت ایک خوفناک وار کرتے ہوئے ایبا نے اس پر تلوار گرائی تو آکاش مال نے اس بار ڈھال کی بجائے ایبا کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکنا چاہا۔ شاید یہی اس کی غلطی تھی، اس لیے کہ جس وقت دونوں تلواریں آپس میں ٹکرائی تھی، ایبا نے آکاش مال کو ڈھال دے ماری تھی۔ آکاش مال بھی اپنا دفاع مکمل کرتے ہوئے ایبا کی ڈھال کو اپنی ڈھال پر روکنے میں کامیاب ہوا، لیکن ایبا بڑی تیزی اور برق کندے کی طرح حرکت میں آیا۔ ایک دم اس نے اپنی ڈھال علیحدہ کی اور پورے زور سے آکاش مال کے گردن کے حصے پر جا کر دے ماری۔ ڈھال لگنے سے آکاش مال لڑکھڑایا اور چکرا سا گیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگر ایبا نے 2 مرتبہ اپنی ڈھال بلند کر کے گرائی اور دونوں مرتبہ خوب زور سے آکاش مال پر ضرب لگاتے ہوئے اس نے جو کندھوں پر عینی کھول چڑھا رکھے تھے وہ زمین پر گر پڑے تھے۔ اپنے کندھوں سے کھول گرنے پر آکاش مال مجزوز اور پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا اور اس کے رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ ایبا نے پھر اپنی تلوار علیحدہ کرتے ہوئے جب اس پر تلوار کرانی چاہی تو آکاش مال نے پھر اپنی تلوار پر اس کی تلوار روکی اور ساتھ ہی ایبا کی ڈھال بھی حرکت میں آ گئی۔ ڈھال کی ضرب ایبا نے اس کے سر پر لگائی اور اس کے سر سے خود اتار کر دور پھینک دیا۔ پھر ایبا پیچھے ہٹا، ہلکا سا ایک کہکا لگایا اور آکاش مال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آکاش مال، جس وقت تو مقابلے کے لیے میدان میں اترا تھا اس وقت تم نے بیل اور سانڈ کی طرح رنج باتا تھا، کیا میں نے تیرا ربانا بند نہیں کر دیا؟ آکاش مال، تو یہ سمجھے ہوئے تھا کہ تو ہندوستان کا سب سے اعلیٰ اور ایک ناقابل یقین تیر زن ہے، اب کہاں گئی تیری ناقابل تسخیری اور تیری تیغ زنی؟ تو یہ سب سمجھتا تھا کہ جے چند اور بھیم راج نے تجھے اپنے لشکریوں کا اعلیٰ اور سب سے تجربہ کار تیغ زن بنا کر انفرادی مقابلے کے لیے اتارا ہے، اور تمہاری کامیابی اس کے لشکریوں کے جوان کر دے گی۔ لیکن آکاش مال، میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں تو تجھے میدان میں زیر اور مفتوح کر کے اپنے لشکریوں کے حوصلے جوان اور توانا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں تجھے کیسے اجازت دوں گا کہ تجھے کیسے موقع پر فراہم کروں گا کہ تو نے ہی لشکر کی اکائیوں کے حوصلہ شکنی کا باعث بن جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک آواز میں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آکاش مال، تو میرے سامنے ایک قلعہ بند حصار کی طرح آیا تھا اور تیری ذات حصار میں داخل ہونے کے لیے میرے سامنے 3 دروازے تھے۔ ایک تو دکھا ہوا آئینی خود، اور دوسرا 2 تیرے دونوں شانے پر چڑھے ہوئے آئینی خول تھے،
اور میں نے تیری ذات کے تینوں بند دروازے کھول دیے، انہی تینوں دروازوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تیری موت داخل ہو کر تیرا کام تمام کر دے گی۔ تو یہ خیال کیے ہوئے تھا کہ تم قضا کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دے گا، لیکن میں نے قضا اور موت کا راستہ آسان کر دیا۔ صرف ایک راستہ کھولنے کی بجائے تیرے میں نے 3 راستے کھول دیے۔ آکاش مال اب محتاط رہنا، اب اپنے تینوں دروں کی حفاظت خوب کرنا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اب مقابلہ خول وغیرہ کے پکڑے کا بہت جلد ختم ہوگا، اور ان تینوں دروں میں سے ایک سے تمہاری موت کو تم پر وارد کر دوں گا۔ آکاش مال ایبا کی اس گفتگو کا جواب نہ دے سکا۔ اس گفتگو کے دوران کچھ سنبھل بھی چکا تھا، کسی حد تک تھکاوٹ بھی جاتی رہی تھی، لہذا پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آکاش مال اس کے ساتھ ہی دونوں آگے بڑھے اور ایک دوسرے پر پھر ٹوٹ پڑے۔ دونوں ایک دوسرے پر ہولناک خطرناک وار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے ٹکراؤ کے بعد آکاش مال پر پھر تھکاوٹ طاری ہوگی، وہ لڑکھڑانے لگا تھا۔ اس دفعہ میں کافی حد تک سستی آ گئی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایبا نے اس کی اپنی تلوار کا ایک ہولناک وار کیا۔ اس پر آکاش مال سے غلطی ہوئی کہ اس زوردار طاقتور اس نے اپنی تلوار اور ڈھال دونوں پر روکا۔ پھر پلک چھپتے ہی ایبا نے اپنی تلوار کی اس بلندی سے گرایا اور اس کی چمکتی بھاری تلوار آکاش مال کے شانے پر کاٹتے ہوئے چلی گئی تھی۔ آکاش مال نے ایک ہولناک چیخ بلند کی، پھر وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا، اور اس نے اپنی تلوار صاف کی۔ ایبا نے ایک جست کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، جے اور بھیم راج کے لشکر کی طرف اس نے رخ کیا۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جے چند اور بھیم راج دونوں آگاہ ہوں کہ انہوں نے اپنے لشکر کے اس اچھے تیغ زن کے انفرادی مقابلے کے لیے نکالا تھا، تاکہ تمہارا یہ تیغ زن مقابلے جیتے اور تمہارے لشکروں کے حوصلے بلند ہوں۔ تم دونوں نادان ہو، اگر اس طرح اپنے لشکروں کے حوصلہ بلند کرنا چاہتے ہو تو کسی اچھے اور منجے ہوئے تجربہ کار تیغ زن کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالنا تھا۔ یہ آکاش مال تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اب تم دونوں اگر اپنے لشکروں کے حوصلہ بلند کرنا چاہتے ہو تو کسی اور کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالو جو مجھ پر وار دو، مجھے زہر کرنے کی کوشش کرے، مجھے زیر کرنے کی کوشش کرے۔ پھر دیکھو وہ لشکریوں کا حوصلہ بلند کرتا ہے یا میں اس کا سر قلم کر کے اسے نرک کی طرف بھیجتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا کچھ دیر رکا اور رک کر جے چند اور بھیم راج کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ جب کوئی بھی دشمن کے لشکر سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلا، تب اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور اسے ایڑ لگاتا ہوا واپس اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ آکاش مال کے گھوڑے کو بھی وہ اپنے ساتھ لیتا چلا گیا تھا۔ اپنے لشکر کے آگے کھڑے جے چند اور بھیم راج تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر جے چند نے دکھ بھرے انداز میں بھیم راج کو مخاطب کیا، بھیم راج میرے بھائی، تم تو کہتے تھے کہ بڑا لاجواب اور بے مثال قسم کا یہ تیغ زن ہے اور انفرادی مقابلے میں مسلمانوں کے تیغ زن کو زیر کرے گا، اور اس طرح ہمارے لشکر کا حوصلہ بلند ہوگا۔ جو صورتحال سامنے آئی ہے تو کیا اس سے ہمارے لشکر کے حوصلے پست نہ ہوں گے؟ اور پھر مسلمانوں کا وہ لشکری آکاش مال کا خاتمہ کرنے کے بعد ہمیں للکارتا رہا کہ کسی اور کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالو۔ اس موقع پر میں خاموش اس لیے رہا کہ میں جانتا تھا کہ ہمارے لشکر میں کوئی ایسی اپنی مرضی، کوئی اپنی خواہش سے انفرادی مقابلے کے لیے نکلے، لیکن میں نے دیکھا تو تم نے بھی جائزہ لیا، کوئی بھی اس مسلمان لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے آکاش مال کی موت نے ہمارے لشکروں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ چند جب خاموش ہوا تب بھیم راج دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ چند میرے بھائی، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ آکاش مال یقیناً ہمارے لشکر میں سب سے اچھا، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین تیغ زن تھا۔
طاقت اور قوت میں بھی جواب نہیں رکھتا تھا، پر ہماری بدنصیبی اور اس آکاش مال کی بدقسمتی کہ اس کے مقابلے پر آنے والے مسلمان لشکر نے بڑی آسانی سے اسے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دیا۔ بہرحال اب ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے فکر مندی کا اظہار کیا تو یاد رکھیے اس کے اور برے اثرات ہمارے لشکر پر مرتب ہوں گے۔ دوستو اسی جگہ پہ رکتے ہیں، اب ملتے ہیں اگلی قسط میں 96 نمبر میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔